ولولا مثلا قرآن مجید میں ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركنا اليهم شيئا قليلا انا بذلك غیرہ. اگر ہم آپ کو توحید پہ آپ کا قدم مبارک ثابت نہ کرتے تو آپ بتوں کی طرف جھک جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے بتوں سے نفرت تھی ان کو. قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ یونس ہے. سورہ مبارکہ یونس میں آیت نمبر 95 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن كنت في شك مما انزلنا الیک. آیت کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو شک ہے قرآن مجید پر، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پہ شک ہو سکتا ہے؟ جو قرآن پہ شک کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں ڈانٹا ہے، ان کی مذمت کی ہے. تو میرے محترم ناظرین اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں ڈانٹا ہے، بلکہ جہاں پر بھی ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا ظاہر یہ ہے کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو وہ حقیقت میں خطاب ان سے نہیں ہے، بلکہ یہ عرب میں بلاغت میں ایک رسم ہے، ایاک اعنی واسمع یا جارہ، کہ حقیقت میں دوسروں سے خطاب ہے. وہ مثال ہے نا، کہتے ہیں دروازے سے کہہ دو کہ دیوار سن لیں، اس طرح ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سورہ مبارکہ اسراء میں، یہ سورہ ہے، سورہ سبا ہے. سورہ سبا میں آیت نمبر 41 ملاحظہ فرمائیے، آیت نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو محشور کر دے گا، پھر ملائکہ سے کہہ دے گا، ملائکہ سے خطاب ہے، ملائکہ اے ملائکہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اب اللہ کو تو پتہ ہے کہ ملائکہ کا اس میں کوئی قصور نہیں. اگر کسی نے جبرائیل کو اللہ کہا ہے یا میکائیل کو اللہ کہا ہے، ملائکہ کو رب کہا ہے، تو اس میں ملائکہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. تو یہ کیوں اللہ ان سے کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ جرم اتنا گناؤنا ہے، جرم اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب ملائکہ سے کر رہا ہے، لیکن مذمت ملائکہ کے لیے نہیں ہے. مذمت کس کے لیے؟ مذمت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ملائکہ کی عبادت کیا. تو ملائکہ جواب کیا دیں گے؟ ملائکہ یہ کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. اللہ تعالی یا رب تیری تنزیہ ہے، تو بے عیب ہے. یہ ملائکہ کی ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جن کی عبادت کرتے تھے، یہ مشرک تھے. اس آیت کی ذیل میں زمخشری صاحب کشاف کے کچھ جملے ہیں، میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ میں کشاف لے کے آؤں. یہ کتاب ہے تفسیر الکشاف للزمخشری، جلد نمبر 3، چھاپ دار الکتب العلمیہ، صفحہ نمبر 559 ہے، 569 ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ كَانُوا هَذَا الْكِتَابُ. وہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے خطاب کریں گے کہ کیا تمہاری عبادت کر رہے تھے. ظاہر میں خطاب ملائکہ سے، ظاہر مذمت کس کی ہو رہی ہے؟ ملائکہ کی ہو رہی ہے، لیکن یہ ملائکہ کی مذمت نہیں ہے. هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار ووارد على المثل السائر إياك أعني واسمع يا جارة. یہ ظاہر میں خطاب ملائکہ سے ہے، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ یہ تقریع ہے، یعنی کنایہ ہے. ایسی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ جہاں پہ جو کفار ہیں وہ خوب ڈر جائیں کہ بھئی ہمارا جرم کتنا گناؤنا ہے کہ ہم نے غیر اللہ کی عبادت کیا. اور جس کی مثال اس میں ہے، اس طرح کیا، ایاک اعنی واسمع یا جارہ، کہ اے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تاکہ دوسرا سن لے، تاکہ دوسرا سمجھ جائے نا، اس طرح. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید میں مثلا قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ یونس ہے. سورہ مبارکہ یونس میں آیت نمبر 95 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن كنت في شك مما انزلنا الیک. دیکھیں یہ کتنے بیوقوف ہیں یہ جماعت مریا کے مولوی. آیا کا کیا مطلب ہے؟ فإن كنت في شك مما انزلنا الیک. اگر آپ کو شک ہے قرآن مجید پر، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پہ شک ہو سکتا ہے؟ جو قرآن پہ شک کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. جو قرآن پہ شک کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. تو وہ لازمی بات ہے، اس آیت کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مقصود خطاب نبی نہیں ہے، مقصود خطاب دوسرے ہیں. آپ کو شک ہو سکتا ہے، اس کو شک ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ اپنے ہی دین پر. ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ صحابہ وغیرہ جن کو شک ہو ان کے متعلق ہے. فَإِن كُنْتَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. تو جو لوگ آپ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے ان سے پوچھ لیں، ان سے سوال کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، یہ جو آیت شریفہ ہے اس سے مراد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں حدیث ہے، دیکھو عزیزو، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عتاب نہیں فرمایا، مذمت نہیں کیا قرآن مجید میں. یہ کہ حدیث ہے اصول کافی میں جزء ثانی صفحہ نمبر 630 حدیث نمبر 14 کتاب فضل القرآن میں، نزل القرآن بإياك أعني واسمع يا جارة. قرآن میں بہت سارے ایسے خطاب ہیں جو ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، لیکن ان کا خطاب نبی سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ما عاتب اللہ عز وجل به على نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں بھی عتاب، ظاہر مذمت، ظاہری طور پہ جو کلام خطاب مذمت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ نبی کی مذمت نہیں ہو رہی، وہ دوسروں کی مذمت ہو رہی ہے. وہ دوسروں کی مذمت ہو رہی ہے، ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، جیسے کہ قرآن میں موجود ہے. میں نے دکھایا کہ ملائکہ سے بات ہو رہی تو مقصود کفار تھے. ولولا مثلا قرآن مجید میں ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركنا الیہم شیئا قلیلا انا بذلك غیرہ. اگر ہم آپ کو توحید پہ آپ کا قدم مبارک ثابت نہ کرتے تو آپ بتوں کی طرف جھک جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے بتوں سے نفرت تھی ان کو، اس طرح نہیں ہے. تو یہ جو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابداً بلی اور کہ یہ بتوں کی طرف ان کی رجحان تھا، اس طرح نہیں تھا. تو میرے محترم ناظرین، ابو بکر عمر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سفیہ کہا ہے، اس کا جواب نہیں دے سکتے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بلا کہا قرآن میں. کوئی برا بلا نہیں کہا قرآن مجید میں.